جسے برکتیں چاہیے اسے اسلامی معاشرہ قائم کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرات کافی دیر سے انتظار میں ہیں، لیکن کیا کیا جائے، آدمی کا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور اس کا وقت نہیں ہو پاتا جو ارادہ کرتا ہے۔ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ رفیق محترم حضرت مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی خواہش تھی کہ یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی جائے، اور میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ اسی پر عمل ہوگا، لیکن بات وہی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ ارادہ تو 1 گھنٹے کم سے کم بولنے کا تھا، لیکن اب وقت اتنا زیادہ رہا نہیں، آگے بھی سفر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اس مقصد کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، کبھی بھی غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ دنیا میں زیب و زینت میں رہ کر، یہاں کی خواہشات میں پڑھ کر، یہاں کے ارمانوں میں پڑھ کر، اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بیجا کوششیں کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے زندگی کا حاصل۔ اگر بندہ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو کامیاب ہے، اور اگر اس مقصد کو آنکھوں سے اوجھل کر دے تو سب سے بڑا ناکام ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی غرض کے لیے کیا ہے کہ یہاں دنیا میں رہ کر کے میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے، میرے احکام پر چلے، میرے فرامین پر چلے، میرے نبیوں کے طریقے کو اختیار کرے۔ اور اگر یہاں بندہ آ کر کے دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے تو یہ مقصد سے غافل ہو گیا۔ اگر بندہ اس مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے تو اس سے بڑا نکما کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کارآمد ہے، انسان کے لیے نفع بخش ہے، مفید ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے، تو پھر یہ انسان کسی کے لیے نفع بخش نہیں، نکما، عبث، بیکار اور فضول ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ آپ دنیا کی تمام چیزوں پر نظر ڈال لیجئے، تمام مخلوقات پر غور کر لیجئے، ہر مخلوق انسان کے لیے کارآمد ہے، نافع ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے، سود مند ہے۔ زمین سے آسمان تک نگاہ ڈالیے، ہر چیز آپ کے لیے، انسان کے لیے کارآمد اور مفید نظر آئے گی۔ لیکن انسان اگر مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے تو ان چیزوں میں سے، ان مخلوقات میں سے کسی کے لیے کارآمد اور مفید نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ زمین کو دیکھیے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے کتنی نفع بخش ہے اور کتنی ضرورت کی ہے۔ زمین اگر نہ ہوتی تو ہم کہاں بیٹھتے؟ زمین اگر نہ ہوتی تو مسجد کی تعمیر کہاں کرتے؟ زمین اگر نہ ہوتی تو کاشتکاری کہاں کرتے؟ زمین نہ ہوتی تو باغات کہاں لگاتے؟ زمین نہ ہوتی تو پیداوار کہاں کرتے؟ زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں سوتے، کیسے چلتے،
کیسے دوڑتے، زمین نہ ہوتی تو بے شمار ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، زمین کی وجہ سے ہماری زندگی کی بقا ہے، زمین نہ ہوتی تو ہم بیکار تھے، لیکن اگر ہم نہ ہوتے تو زمین کا کوئی نقصان تھا؟ زمین کا کچھ بگڑ جاتا؟ تو زمین اتنی کارآمد چیز ہے، ہمارے لیے مفید ہے، لیکن ہم زمین کے لیے مفید نہیں ہیں۔ پانی کو لیجئے، پانی ہمارے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے کتنا شاندار انتظام فرمایا پانی کا، اور کیسی بے بہا نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ پانی اگر نہ ہوتا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، پانی سے ہماری زندگی قائم ہے۔ پانی اگر نہ ہوتا تو غسل کیسے کرتے، پانی اگر نہ ہوتا تو وضو کیسے کرتے، پانی اگر نہ ہوتا تو ہم کپڑا کیسے دھلتے، پانی اگر نہ ہوتا تو اپنے چہرے کی صفائی کیسے کرتے، پانی اگر نہ ہوتا تو سالن کیسے بناتے، پانی اگر نہ ہوتا تو آٹا کیسے گوندتے، پانی اگر نہ ہوتا تو کاشتکاری کیسے کرتے، سینچائی کیسے کرتے، پانی اگر نہ ہوتا تو کتنے سارے کام ہمارے رک جاتے۔ پانی کی وجہ سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مکمل ہو رہی ہیں۔ پانی اگر نہ ہوتا تو انسان کا زندہ رہنا مشکل تھا، لیکن اگر انسان نہ ہوتا تو پانی کا کیا نقصان تھا کوئی نقصان؟ بھائی جونا کر کے حضرات بتائیں، کوئی نقصان تو نہیں تھا نا؟ پانی سے انسان قائم ہے، باقی ہے، زندگی چل رہی ہے، لیکن انسان کے بغیر پانی کا وجود ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے۔ ہوا کو لیجئے، ہوا اگر نہ ہوتی تو انسان ایک پل بھی زندہ رہ سکتا تھا؟ ابھی کورونا وائرس کی لہر جو چلی ہے پیچھے، لاک ڈاؤن کا زمانہ یاد ہوگا، کتنی مارا ماری تھی، کتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی تھی، لاک ڈاؤن کرنا پڑا، شمشان گھاٹ بھی خوب آباد ہوئے، قبرستان بھی خوب آباد ہوئے، پوری دنیا بند، بس بند، ٹرین بند، جہاز بند، انسان بند، اپنے اپنے گھر میں قید ہو کر کے رہ گئے۔ کیوں؟ آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، ہوا صاف نہیں مل پا رہی تھی، انسان دم توڑ رہا تھا۔ تو ہوا کی وجہ سے انسان کی زندگی ہے، لیکن اگر انسان نہ ہوتا تو ہوا کا کیا نقصان تھا؟ 3 مثالیں میں نے دی ہیں، ایک ایک کر کے دنیا کی مخلوقات پہ غور کیجئے، چاہے سانپ ہو، بچھو ہو، حیوانات ہوں، اشیاء ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، تمام چیزیں ہوں، انسان کے لیے جڑی بوٹی کا کام کرتی ہیں، دواؤں کے کام آتی ہیں، صحت کا کام کرتی ہیں، کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی نوعیت سے ہر چیز انسان کے لیے نافع اور مفید ہے، لیکن انسان کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ ہر چیز انسان کے کام آ رہی ہے، موبائل انسان نے بنایا، فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ فیس بک، واٹس ایپ، گوگل، انٹرنیٹ، یہ تمام چیزیں کون استعمال کر رہا؟ جوناگڑھ کے کسی گدھے کو دیکھا کہ وہ دلی کے کسی گدھے سے بات کر رہا ہو فون پہ؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ فیس بک کا استعمال کون کر رہا؟ انسان کر رہا ہے، جانور کر رہا ہے؟ انسان ہی کر رہا۔ ہر چیز انسان کے لیے کارآمد ہے، لیکن انسان کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ کٹرا ہے، بکرا ہے، مرغا ہے، تمام جانوروں کے گوشت انسان کھا رہا ہے، جو حلال جانور ہے کھا رہا، اور باقی جن کو حرام کی تمیز نہیں ہے وہ حرام بھی کھا رہے ہیں۔ مطلب اس سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ انسان دنیا کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں ہیں، صرف گوشت میں دیکھ لیجئے کیسی کیسی ورائٹیاں ہیں، کہیں سیخ کباب ہے، کہیں شامی کباب ہے، کہیں قورمہ ہے، کہیں بریانی ہے، تو کہیں اسٹو ہے، طرح طرح کے گوشت کے بھی آئٹم ہوگا۔ شیر کو کبھی میسر بھی نہیں آیا ہوگا کہ مسالہ لگا کر، چٹنی لگا کر کے گوشت کھائے، وہ کچا ہی کھاتا ہے، اس کی قسمت میں کچا ہی ہے۔ انسان ہے جو اس طرح سے چیزوں کو استعمال کر رہا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ سورج کو دیکھیے، زمین سے اوپر اٹھیے، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، سب سے انسان نفع اٹھا رہا۔ بتائیے سورج اگر نہ ہو تو گرمی کہاں سے حاصل کریں گے؟ پھلوں میں مٹھاس کہاں سے پیدا ہوگی؟ چاندنا نہ ہو تو انسان کے کتنے کام بگڑ جائیں گے۔ رات و دن کا الٹ پھیر، سورج اور چاند اور تمام سیارے اور ستارے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کارآمد ہیں، مگر انسان ان کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ کسی کی زندگی انسان پر موقوف نہیں ہے۔ انسان اگر نہ ہوتا تو سورج کا کیا بگڑ جاتا؟
انسان اگر نہ ہوتا تو چاند ختم ہو جاتا. انسان سے اس کی بقا نہیں ہے، لیکن انسان اپنی بقا میں ان کا محتاج ہے. تو پھر انسان کس مرض کی دوا ہے بھائی؟ انسان کس مرض کی دوا ہے؟ کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ جب ان میں سے کسی کے لیے کارآمد نہیں، مفید نہیں، نفع بخش نہیں، سود مند نہیں، تو پھر آخر انسان کس غرض سے پیدا کیا گیا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بے غرض اور بے مقصد انسان کو پیدا کر دیا گیا، کیونکہ مخلوقیت کے لیے مقصودیت لازم ہے. جو مخلوق ہے وہ مقصود کے تحت ہے. اللہ نے ہر چیز کو بے مقصد نہیں با مقصد پیدا کیا ہے. اللہ کے ہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ چیز تو بے مقصد پیدا کر. نہیں، آپ جب کوئی کام عقل مند ہوتے ہوئے بے مقصد نہیں کرتے تو اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ کیسے کسی چیز کو بے غرض اور بے مقصد پیدا کر دے گا؟ ہر چیز با مقصد ہے. تو حضرت انسان جو عظیم الشان کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، یہ کیسے بے مقصد پیدا کر دیا جائے گا؟ اگر آپ کہیں گے یہ کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے تو ذہن تو یہی جائے گا نا کہ یہ بیکار ہے. جب کسی کے لیے مفید نہیں ہے، نافع نہیں ہے، اس پر ایک الزام تو اللہ کے اوپر آئے گا، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے ایک انسان پیدا کر کے فضول کام کیا ہے، بیہودہ کام کیا ہے، نعوذ باللہ. اور ایک انسان کے بارے میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ انسان تو نکما ہے، بیکار ہے، بیہودہ ہے، اس کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، کسی کے لیے نفع بخش ہی نہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. تو جب انسان ان مخلوقات میں سے کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے بھائی، تو پھر انسان بے مقصد پیدا بھی نہیں کیا گیا، آپ مان بھی نہیں رہے ہیں. تو آخر مقصد کیا ہے انسان کی تخلیق کا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اگر انسان عبادت نہ کرے، سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرے، تو پھر انسان سے بڑا نکما کوئی نہیں ہے. انسان سے بڑا نکما کوئی نہیں ہے. دنیا میں چاہے انسان کتنی بلندیوں پر پہنچ جائے، ترقی کر لے، مگر اسے نہ اپنی حقیقت بھولنا چاہیے، نہ خدا کی عظمت بھولنا چاہیے. نطفے ناپاک سے انسان پیدا ہوا ہے، قطرے سے. حقیقت پیش نظر رہے اور اللہ کی عظمت بڑائی پیش نظر رہے. جو کچھ بھی انسان کو ترقیاں حاصل ہوئی ہیں یہ اللہ کی بدولت ہیں، اللہ کی مشیت سے ہیں. انسان کے بارے میں اگر اللہ فیصلہ نہ کرے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچئے، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، کائنات انسان کی مدد کر رہی ہے، اس لیے انسان آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. تنے تنہا انسان کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، کتنی طاقتیں حاصل کر لے، مگر یہ طاقت اس کی اکیلے کی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی امداد کے ساتھ ہے. اور کائنات کی چیز اگر امداد کرنا بند کر دے تو انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پہنچتا ہے کائنات کی مدد کے ساتھ. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، قوت ہے. انسان کا دعویٰ ہے کہ جب دیکھنے پر آتا ہے تو یہ سورج جیسے لمبے چوڑے جسم کو اپنی آنکھوں میں اتار لیتا ہے، اور کروڑوں میل دوری پر رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے آسمان پہ نظر کرتا ہے تو اتنا بڑا کرا، لمبا چوڑا جسم انسان کی آنکھ کی چھوٹی سی پتلی میں سما جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر فضا میں پھیلی ہوئی روشنی بجھا دی جائے تو کیا انسان پھر بھی دیکھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ تو جو انسان دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں آدھی کائنات کو اپنی آنکھ میں اتار لیتا ہے، اگر اس انسان کو ایک اندھیری کوٹھری میں ڈال دیا جائے تو اس انسان میں اور ایک نابینا میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. بینا اور نابینا دونوں برابر ہو جائیں گے، اندھے اور اکھیارے دونوں برابر ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ آنکھ پر ناز کر رہا تھا نا
لیکن یہ آنکھ کی روشنی کب کام کرے گی؟ جب فضا میں روشنی ہوگی تب. اجالا ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو آنکھ کی روشنی بھی کام نہیں کرے گی. ارے سورج تو دور کی بات، انسان اندھیرے میں اپنے ہتھیلی کو نہیں دیکھ سکتا. انسان کو یہ بھی دعویٰ کہ سنتا ہے، اور اتنا دور کی آواز سنتا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک اپنی آواز پہنچا بھی سکتا ہے، دوسرے کی سن بھی سکتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے جدہ میں، سعودیہ میں، مکہ اور مدینے میں رہنے والے اپنے دوستوں سے آپ بات کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بات کرتے ہیں بلکہ فوٹو بھی دیکھتے ہیں، شکل بھی دیکھتے ہیں. سارے حجابات ختم ہو گئے، پردے ختم ہو گئے. یہ انسان نے ایجاد کی اور ترقی یہاں تک پہنچی ہوئی. لیکن جو ہوا چل رہی ہے، ہوا کی لہریں اگر ٹھہر جائیں، جو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں، اگر یہ ہوائیں رک جائیں تو کیا انسان پھر بھی سن سکتا ہے؟ سنا سکتا ہے اپنی آواز؟ نہیں، ہرگز نہیں. آج انسان اپنی ایجادات پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر بہت ناز کر رہا ہے کہ ٹرین بنا رہا ہے، انجن تیار کر رہا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے، اور طرح طرح کی ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں، حیرت انگیز ایجادات ہیں انسان کی، کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر لوہا نہ ہو، کوئلہ نہ ہو، آگ نہ ہو، پٹرول نہ ہو، تیل نہ ہو، المونیم نہ ہو، پلاسٹک نہ ہو، فائبر نہ ہو، دوسری دھات نہ ہو، صرف انسان ہو اور دنیا میں انسان کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو کیا انسان پھر بھی یہ ایجادات کر سکتا ہے؟ ٹرین بنا سکتا ہے، جہاز ایجاد کر سکتا ہے. پھر گھمنڈ کس بات کا؟ غرور کس بات کا؟ انانیت کا ہنگامہ کیوں ہے؟ کیوں انسان اپنے آپ کو خدائی کے منصب پہ ڈال رہا ہے اور خدا کو فراموش کر رہا ہے؟ یہ حقیقت جب سمجھ میں آ جائے انسان کے، تو پھر انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، انسان کی انانیت دم توڑ جاتی ہے، اور انسان کا نشہ سارا زمیں بوس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے اللہ کو نہ بھولے، چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے. کل تک جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا، کہ کیسے ہو سکتا ہے آسمان تک کا سفر ہو جائے، آسمان سے اوپر کا سفر ہو جائے، اور پھر رات کے ایک معمولی حصے میں واپسی بھی ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے. لیکن جب چاند پر قافلہ پہنچا ہے، اب تو انڈیا کا بھی پہنچ گیا ہے. ابھی ایک مہینہ پہلے بڑا شور تھا، اس کا بڑا ہنگامہ تھا. تو اب جھک مار کر کے لوگ مان رہے ہیں کہ واقعی انسان جب اپنی کوشش سے اتنی اونچائی پر پہنچ سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی طاقت و قدرت بے شمار ہے، ہماری سوچ سے بھی بلند و بالا ہے. وہ کیوں نہیں اپنے نبی کو بلا سکتا ہے؟ علامہ انور صابری نے شروع میں ایک نظم کہی تھی، اس کا ایک شعر میں سنا رہا ہوں. فرمایا تھا، سفر سے لوٹ کے آئے جو منکر معراج، شکست عقل نے کھائی بڑے غرور کے بعد. اس لیے انسان کو کبھی غرور میں بدمست نہیں ہونا چاہیے، اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ اکبر نماز میں ہر وقت ہم بولتے رہتے ہیں تاکہ استحضار رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی سپر پاور دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو بتا لے، لیکن سب سے بڑا سپر پاور اللہ ہے. اس کی عظمت کبھی دل سے نکالنی نہیں چاہیے. اور انسان کو مر کے جانا ہے، مٹی میں دفن ہونا ہے، چاہے وہ کتنی بلندی پر پہنچ جائے. اس لیے اس مٹی کو نہیں بھولنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کبھی غور سے تم نے دیکھا بھی ہے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ،
ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ کہنے اور سننے کو بھی قبول فرما۔ پروردگار عالم یہاں پر جو درس قرآن ہمارے رفیق محترم دے رہے ہیں، اس کا بہترین صلہ عطا فرما اور اس کے فیض کو عام و تام فرما۔ اے اللہ پورے علاقوں کو اس طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ قرآن کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی ہدایات ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، زندگی کا دستور العمل ہے، اسے سمجھ کر کے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے راہ روی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، ہر جگہ سرخ روئی مقدر فرما، ہر جگہ کی کامیابی مقدر فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت شامل حال فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر طرح کے شر سے اور بیماری سے اور مرض سے اور فتنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ختم نبوت کے باغیوں کا سرکشی کا دور چل رہا ہے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تحفظ ختم نبوت کے کام کرنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے کفر سے شرک سے بدعت سے ضلالت سے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، تمام ملی تنظیموں اداروں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینے کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، دین کے خدام جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ تمام کی تمام دعاؤں کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔